بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ سورہ جن ہے اور 29ویں پارے کی صورت ہے۔ ما قبل میں جیسا کہ سورہ احقاف میں تھوڑا سا واقعہ جناتوں کے بارے میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر کے وہ لوگ کس طریقے پر ایمان لے کر کے آ گئے تھے، یہاں اس واقعے کو مفصلاً بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے جیسے کہ انسانوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو جنات کی تبلیغ کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جنات اور شیاطین آسمانوں تک جایا کرتے تھے اور وہاں سے فرشتوں سے کچھ بات اچک کر کے کچھ بات سن کر کے لا کر کے نیچے کائنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ یہ آسمان پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ بھگا دیا جاتا ہے، دوڑا دیا جاتا ہے، جو ان کو لگتا ہے اور فوراً نیچے گر جایا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے، جناتوں نے کیا شروع کیا کہ یار ایسی کون سی چیز ہے، آپس میں مشورہ کیا ایسی کون سی چیز ہے کہ ہم اب اوپر نہیں پہنچ پا رہے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ جب یہ تبدیلی آئی تو انہوں نے ایک گروہ تیار کیا، ایک جماعت تیار کی کہ وہ دیکھ کر کے آئے دنیا کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ تو ان کی ایک جماعت نکلی اور وہاں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، وہاں مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تو ان کا جو گزر ہو رہا تھا وہ اسی راستے سے ہو رہا تھا۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے تو انہوں نے وہ قرآن کریم سنا جیسا کہ یہاں بھی آ رہا ہے اور وہاں بھی آیا تھا، اور انہوں نے اپنے قوم کو کیا کیا باتیں کہی اس کو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا ہے۔ کہا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہاں کیا تھا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، یعنی ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور پہلی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے گویا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کوئی کہانی قصے کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اپنے عجیب اپنی اپنی جو کام کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بیان کیا کرتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی نہیں، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، گویا کہ یہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے سوال جواب کیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دونوں جو ذات ہیں دنیا کے اندر انہی سے سوال جواب ہوگا، باقی جتنے چیزیں ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ سب تو بس آپ کے کام کے لیے، نفع کے لیے ہے دنیا کے اندر، باقی جو حساب کتاب ہونا ہے ان دونوں کا ہی ہونا ہے، ان دونوں مخلوق کا ہی ہونا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، یعنی سب جو قرآن کریم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھا ہے یہ سب تمام کا تمام بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، عجیب عجیب باتیں کیا کرتے تھے، گویا کہ جیسا کہ آج کے کفار کرتے ہیں، مشرکین کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، حالانکہ یہ تو الٹا ہو رہا ہے کہ بھئی انسان بھی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بول رہے ہیں اور جنات بھی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بول رہے ہیں کہ ہم نے ایسا خیال نہیں کیا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، یعنی کہ جب لوگ سفر کرتے تھے تو جنگل میں پہنچ کر کے جناتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم اعلیٰ مخلوق ہیں کہ لوگ ہماری پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا، یعنی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ پناہ مانگ رہے ہیں تو یہ جناتوں نے سمجھا کہ بھئی ہم تو بہت بڑے ہو گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے دار اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پہرے بٹھا دیے، اب ان کا داخلہ وہاں بالکل نہیں ہو سکتا، یہ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے ستارے لگا دینے، اور جو وہاں چیز موجود ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا سامان وہاں پیدا کر دیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اسی کی گھات میں لگا ہوا ہے، فوراً ان کی طرف ایک بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ایک شعلہ بھاگتا ہے اور یہ زمین پر آ کر کے گر جایا کرتے ہیں، ان کو لگ جایا کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ تو اتنا واضح نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا داخلہ وہاں ختم کر دیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ اس میں شک میں تھے کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب نازل کرنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا، یا کوئی اچھا ہی چاہتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کے لیے، تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، یعنی کوئی کچھ رب کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جو ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو قرآن کریم نے سن لیا، اب یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تمام چیزوں سے توبہ اللہ کر لی ہے، ابھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، بہت سے بھی گڑبڑی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اب گویا کہ ایک جنات کو تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن انسان کو یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور کہتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے۔ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اس کے ذریعے سے اس کو آزمائے، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پھرو دے گا۔ ہاں
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور اللہ کا بندہ جب اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ یعنی کہ اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنات کے گروہ وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ بھائی کفار وہاں ایسے جمع ہو جایا کرتے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ واقعات جناتوں کا تھا جو یہاں بیان کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے ایک جنات ہے یہ بھی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو انسان کی سمجھ میں بھی بات آ جانی چاہیے کہ بھائی کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو شرک سے بدعات سے محفوظ رکھے اور صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔